کہ آج اس ضلع بہاول نگر کی یہ آخری تحصیل ہے جس میں آئی ٹی ارینج کی گئی، اور آج کی تاریخ تک ضلع بہاول نگر میں میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ سب میرے مالک کی آپ کے دلوں میں ڈالی ہوئی محبت کا کرم ہے کہ میرے اصرار، میری ضد کے باوجود میرے دوست مجھ پر اتنے مہربان ہیں کہ مجھ سے، میرے سگے بھائیوں سے بڑھ کے پیار کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، اور اللہ نے مجھے آپ کی صورت میں ایسے دوست دیے کہ جن کا کوئی نعمت بدل نہیں ہو سکتا۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب یہاں پہ تشریف لائے، مجھے عزت دی، مجھے اس قابل سمجھا، اور میں جس طرح سے میرا مجھ ایک حقیر، ایک جونیئر وکیل کا آپ نے استقبال کیا، یقین جانیے آپ نے تو اپنے پھولوں کے وزن سے میری گردن ہی جھکا دی۔ میری گردن کبھی آپ کے سامنے اٹھ ہی نہیں سکتی، میری نظریں آپ کے قدموں سے کبھی اٹھ جائیں یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ میں کبھی آپ کے قدموں سے اپنی نظریں اٹھا سکوں۔ تقریر کرنا مجھے آتی نہیں، میں جو سوچ کے آیا تھا وہ باتیں میرے دوستوں نے کر دی، اور میرے ساتھ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو فیض نے کہا کہ ان سے کہنے جو گئے تھے فیض جان صدقہ کیے، ان کہیں سی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ میری باتیں ان کہیں رہ جائیں گی۔ میں 2006 سے میں نے وکالت شروع کی، اور 2006 سے 2010 تک میں استاد محترم محمد شریف بھٹی صاحب کے ساتھ کام کیا۔ میرے اساتذہ یہاں میرے سینئر جو بیٹھے ہیں یہاں پہ میرے ان کے بھی کیسز تھے میرے استاد محترم کے ساتھ، میں ان میں بھی پیش ہوتا رہا، اور 2010 میں میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کی۔ 2010 سے لے کر 2023 2024 تک، یا اس سال 2025 تک، آج تک میں نے نہ کبھی کسی الیکشن میں حصہ لیا، نہ کبھی کسی الیکشن لڑنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں صرف واحد جو جس چیز نے مجھے مجبور کیا اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے پہ، پچھلی 2 دہائیوں سے 1 دہائی سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری بار کونسلز کا رویہ ہے، جو سلوک ہماری بار کونسلز ہمارے ساتھ کر رہی ہیں، اس نے مجھے مجبور کیا کہ کم از کم میں کوشش کروں کہ شاید میں کچھ بہتری لا سکوں۔ میرے 2 کنسرن تھے۔ ایک میرا کنسرن تھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان میں سب اس مالی حیثیت میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنے روزگار زندگی کو اس بڑھاپے کی زندگی میں گزار سکیں اس طریقے سے جس طریقے سے وہ ساری زندگی گزارتے آئے۔ اب ان کے لیے ہماری بار کونسلز کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم میں سے یہاں بیٹھا ہر شخص اپنے گھر کا بریڈ ونر ہے، وہ اپنے گھر میں روزی کما کے جاتا ہے، اور اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے علیل ہو جائے، بستر سے لگ جائے، تو اس کے لیے ہماری بار کونسلز کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ دوسرا میرا جو کنسرن تھا جس پہ مجھے بہت زیادہ کنسرن ہے اور میں بہت زیادہ اس میں پین فیل کرتا ہوں، وہ ہمارے نوجوان وکلا کے ساتھ ہماری بار کونسل کا سلوک ہے۔ پہلے تو فیسز کی مد میں ان سے رقم لی جاتی ہے، چلیں جی فیس آپ نے لے لی، اس کے بعد کیا ہماری بار کونسل اس قابل بھی نہیں ہے کہ 6 ماہ 7 ماہ یا 1 سال تک ان نئے آنے والے بچوں کو کچھ اعزازیہ دے سکیں؟ وہ بیچارے کچھ نہ ان کی کوئی ٹریننگ کا انتظام ہے، نہ انہیں پراپرلی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ایک خودرو جھاڑیوں کی طرح بیچارے کچھ اگاتے ہیں اور کچھ گرم ہوا کی طرف سے آ کر جھلس کر کسی اور پروفیشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے قابل نوجوان، ایسے ذہین، ایسے قابل بچے میں نے دیکھے ہیں کہ جو عدالت کو چھوڑ کر اور بیچارے کسی دکانداری میں چلے جاتے ہیں یا چھوٹی موٹی ملازمتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ذمہ دار ہے وہ ہماری بار کونسلز ہیں، ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ان بچوں کو کم از کم اتنا کچھ دیا جائے ان کی وکالت کے 6 ماہ میں یا 8 ماہ میں، کہ یہ اپنی پاکٹ منی کے طور پر عدالت آنے جانے کا کرایہ تو اس میں ادا کر سکیں۔ میں چونکہ ان تمام مسائل سے گزرا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب آپ کے پاس پہننے کو کالج جوتے نہ ہوں تو آپ کو کس طرح سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کئی کلومیٹر پیدل عدالت چل کر یونیفارم میں آتا تھا، مجھے اندازہ ہے کہ شروع کے دنوں میں کرایہ نہ ہو تو کیا مسائل کا شکار ہوتا ہے انسان۔ وکالت کے پہلے 1 سال صرف 12,000 فیس نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنا لائسنس نہ بنوا سکا۔ یہ تمام مسائل میں نے فیس کیے ہوئے ہیں، میں نے وہ غربت دیکھی ہے جو ان میں سے شاید کچھ دوستوں نے دیکھی ہو۔ تو میرا یہ ڈیپ کنسرن ہے اپنے بھائیوں کے حوالے سے، اور میری سب سے پہلے اور سب سے
کہ میں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کے لیے کچھ کر سکوں تاکہ یہ اس زیر ذہین اور قابل لوگ اس وکالت کو پیشے کو چھوڑ کر کوئی معمولی نوکریوں پہ نہ جا سکیں. میرا سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے. دوسرا، آپ نے دیکھا ہے ایک عرصے سے نہ تو ہماری بار کونسلز قانون سازی میں کسی طرح سے حصہ دار بننے کو تیار ہیں، نہ کسی بننے والے قانون پہ انہیں کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں، اور نہ کبھی وہ کوئی امینڈمنٹس پروپوز کرتے ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے کوشش کی کہ جو دہشت گردی کے بچے ہم پر یا میرے ساتھیوں پر ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے. ایک معمولی سی طرف کلامی ہوتی ہے اور اس پہ ایک علمت یا ایک نائب کورٹ ایک لیڈر اٹھ کر انتظار دہشت گردی کی FIR درج کروا دیتا ہے. تو کیا یہ قلم پینسل اور لفافہ لے کر عدالت جانے والے لوگ دہشت گرد ہیں؟ تو اس پر بھی آج تک کسی قسم کی نہ تو کوئی ہماری طرف باہر کی طرف سے ریزسٹنس آئی، نہ کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی. تو اسی طرح میں آپ سب سے جو ہے یہی وہی بات ہوئی کہ اور آپ نے کئی عرصے سے دیکھا کہ جس طرح کی امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، کبھی پیرا قوانین کی آڑ میں، کبھی CCB کے جنم دے کر فوجداری وکالت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے کہ دائری دیوانی دعووں کی دائری کے عمل کو دائری کو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ نوجوان بچہ کئی دن ڈھونڈتا رہتا ہے اور پھر جا کر اس کی دائری جا کر مکمل ہوتی ہے اور اس میں بھی پھر خانے نکل آتی ہیں، تکنیکی بنیادوں پر ناک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس تمام کے باوجود ہماری بار کونسل صرف مذمتی نوٹس اور اس میں بھی وہ لکھ دیتے ہیں کہ راست اقدام اٹھایا جائے گا. آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ راست اقدام کیا تھا جو اٹھایا جانا تھا اور وہ کیوں نہیں اٹھایا گیا. میں چونکہ میرے اپنے دونوں چھوٹے بھائی کی وکیل ہیں، میں ہر یہاں پہ جو چہرہ ہے جو چھوٹا مجھ سے کم عمر میں کم ہے، مجھے بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹا میرا وہی چھوٹا بھائی ہے. اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بھائی کے اٹیچ کیوں ہیں، تو میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ قانون کے ایک دن کا بھی طالب علم ہے، یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا لاء میں، اگر رات کے 2 بجے وہ مجھے فون کرتا ہے تو اسے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ ذیشان بھائی مائنڈ کریں گے. وہ رات کے 2 بجے بھی بلا جھجک بلا دھڑک مجھے فون کر لیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ذیشان بھائی میرا یہ مسئلہ ہے. تو یہ ہے وہ میری محبت اپنے بھائیوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ چھوٹے بھائی میرے ساتھ جذباتی طور پر وابستہ ہیں، اور ان کی یہ محبت پورے ڈویژن میں میرے ساتھ اسی طرح سے ہے کہ وہ میری طاقت ہیں، میرے بازو ہیں. اور یہاں پر میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ ہمارے جو فرنٹ لائنز میں ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یقین جانیے یہ ایسے سایہ دار شجر ہیں، یہ اتنے ذہین لوگ ہیں، اتنے انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے زندگی کی گرم سرد اتنا دیکھا ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں. یہ آپ کو ٹائم نہ دیں تب بھی آپ ان سے ٹائم چھینیں، آپ کا حق ہے ان سے ٹائم دینا. سار ظفر صاحب ہیں، تقی صاحب، نورسن صاحب، باقی بھی جتنے بھی یہاں پہ میں نے جو سیکھا، جتنا بھی سیکھا، ٹرائل یہ کرتے تھے، اپیل میں ہم ان سے سیکھتے تھے، اور ان کے کیے ہوئے ٹرائل پہ ہم جا کر اپیلوں میں آرگو کرتے تھے، اور ہم سیکھتے تھے ان کی جرح کی ہوئی کہ کیسے جرح کی جاتی ہے، کیسے کیس آرگو کیا جاتا ہے. تو آپ ان سے سیکھیں، اور آپ یہ صرف سیکھنے کے بعد آپ ان سے اپنا بطور حق سمجھ کے ان سے سیکھیں ان سے. جس طرح سورج کی روشنی پہ آپ کا مساوی حق ہے، اسی طرح ان اساتذہ سے سیکھنے پر بھی آپ کا مساوی حق ہے. یہ آپ کو نہیں روکیں گے، یہ کسی گروپ کے نہیں ہے، یہ کسی جماعت کے نہیں ہے، یہ سب آپ کے بڑے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں. آپ ان سے لیں اپنا حق، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا پچھلے کئی عرصے سے کہ ایک گیپ آتا جا رہا ہے ہمارے سینئر اور جونیئرز کے درمیان، اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو گروپنگ کے معاملات ہوتے ہیں ہماری بات اس میں اس طرح سے ہے. دوسرا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے بھی خود سیکھنے کے عمل کو ترک کرتے جا رہے ہیں. تو یہ نہ صرف یہ ہمارا کام ہے، ہم اپنے اساتذہ سے ہم آبزرو کریں، ہمارے
تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے حقوق کے لیے آپ مجھے منتخب کریں، میں انشاءاللہ آپ کی مضبوط اور توانا آواز بن کر انشاءاللہ بار کونسل میں نہ صرف جاؤں گا بلکہ آپ کی اس آواز کو بلند کروں گا، اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ووٹ جو مجھے آپ اپنی امانت کے طور پر دیں گے، میں آپ کا وہ ووٹ کسی بھی صورت میں، کسی قیمت پہ، کسی عہدے کی لالچ میں کبھی جا کر نہیں بیچوں گا۔ آپ کا ووٹ میرے پاس امانت رہے گا، اور آپ میں سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہر دوست مجھ سے پوچھنے کا حقدار ہے کہ تم نے ہماری امانت میں خیانت کیوں کی۔ تو میں انہی گزارشات کے ساتھ میں ایک شعر پڑھوں گا، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دشت کی پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، یہ بہاول نگر کے نام یہ شعر ہے۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ باتیں بہت سی ہیں، اور وہی پیار والی بات ہے، باتیں بہت سی کرنے والے کی، اور میرا بہت کم وقت گزرا آپ کے درمیان۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے اساتذہ سے سیکھ سکوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے نالج گین کر سکوں اور آپ کے درمیان رہ سکوں، لیکن وہی وقت کی تنگی جو ہے والا معاملہ ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ 1 نومبر کو سیریل نمبر 10 پہ آپ مجھ پہ مہربانی فرمائیں اور مجھے ووٹ کریں۔ میں آپ کو کبھی مایوس، کبھی شرمندہ نہیں کروں گا، اور میں اپنی بات بھی ایک شعر پہ ختم کروں گا کہ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، پھولوں کی مگر عمر مختصر۔ تھینک یو ویری مچ۔